السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ نے ابھی رحمت عالم، حبیب کبریا، مالک ہر دوسرا، شافعی روز جزا، امام الانبیاء، احمد مجتبی، جناب محمد الرسول اللہ، روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گہر بار میں موئے مبارک کے حوالے سے کچھ باتیں آپ سماعت کر رہے تھے۔ اسی سے لگ کر پہلے ایک بات آپ کے سامنے یہ پیش کر دوں کہ یقیناً جہاں کہیں بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کی زیارت کرائی جائے تو وہاں ضرور جانا چاہیے، لیکن جو لوگ تبرکات کی زیارت کراتے ہیں انہیں خاص طور سے اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی ایسی جھوٹی چیز یا کوئی ایسے جھوٹے بال یا کوئی ایسے جھوٹے کپڑے یا کچھ ایسے نشانات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہ کر دو کہ جس کی وجہ سے تم اپنی بھی آخرت خراب کرو اور لوگ جو ہے اصلی چیز کی طرف مائل ہونے کے بجائے وہ غلط چیز کی طرف لوگ جانے لگے۔ میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا، آج سے 5 سال 10 سال پہلے 15 سال پہلے آپ اپنے علاقے میں دیکھتے ہوں گے کہ مخصوص ہی جگہیں ایسی ہوتی تھی جہاں پر موئے مبارک کی زیارت کرائی جاتی تھی، اور اس مقدس محفل کو بہت ہی اہتمام کے ساتھ، انصرام کے ساتھ اس کا ایک لوگ جو ہے اس کی زیارت کے لیے بھی آتے تھے، اور جو وہاں پر جا کر کے حاجتیں اللہ سے مانگتے تھے، مصطفیٰ کے موئے مبارک کے صدقے میں حاجت براری بھی ہوتی تھی۔ آج لوگوں نے، میں کسی پر بدگمانی تو نہیں کرتا، لیکن دیکھنے کے بعد کہیں نہ کہیں کچھ ایسا خدشہ دل میں لاحق ہونے لگتا ہے کہ ہر گلی میں، ہر اوٹھے پر، جس کے یہاں دیکھو اس کے یہاں، جس سے امید نہیں ہوتی ہے ان کے پاس بھی ایک ہی وقت میں ہزاروں گلیاں، ہزاروں علاقے، بلکہ صرف بمبئی میں ہی نہیں یہی حال ہے، بلکہ اب پورے ہندوستان کے علاوہ آپ دیگر بھی جگہ بھی چلے جائیں، جہاں دیکھو وہاں پر کن کے بال ہیں، کن کے منہ مبارک ہے، تو ڈائریکٹ حضور کی طرف نسبت کر دیتے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ اللہ اکبر، اگر حضور کے بال وہ نہیں ہیں اور آپ نے صرف کمانے کھانے کے لیے اور چندہ وصولی کے لیے اور دھندا کی شکل میں آپ نے اگر یہ چیزیں رکھی ہے، تو اللہ کا عذاب جو آپ پر پڑے گا اور خدا کی قہر جو آپ پر آئے گی نا، اس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہوگا، اور اس سے بھاگنے کا بھی کوئی راستہ آپ کے پاس نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے دوسری چیز، مفکر اسلام علامہ قمر الزمان خان اعظمی علیہ رحمت و رضوان ایک بہت پیاری بات کہی تھی کہ موئے مبارک کی زیارت صرف رسول پاک کی ہی کرانی چاہیے،
باقی کسی اور کی نہیں کرانی چاہیے، تاکہ ایک شرف، ایک اعزاز اور ایک خصوصیت باقی رہے. ورنہ ہوگا یہ کہ ہر آئے دن جتنے پیر پیدا ہوں گے، جتنے فقیر پیدا ہوں گے، جتنے حافظ پیدا ہوں گے، جتنے حلقے والے پیدا ہوں گے، وہ سب اپنے اپنے جمع کر کے جو ہے وہ لوگوں میں پھیلانا شروع کر دیں گے. اور خدا نہ خواستہ ایسا ہو کہ اپنے پیروں کے بالوں کو اٹھا کر کبھی رسول پاک کی طرف نسبت نہ کرنا شروع کر دیں. اور وہ خصوصیات، وہ برکتیں جو رسول پاک کے منہ مبارک میں ہم بتاتے ہیں حدیث کی روشنی میں، معاذ اللہ صد بار معاذ اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اپنے پیروں کے بارے میں وہی فضیلتیں اور وہی برکتیں بتانا شروع کر دیں اور لوگوں کا ایمان جو ہے خراب کرنا شروع کر دیں. تو منہ مبارک کے بارے میں ہمارا اہل سنت کا موقف تو یہی ہے، ہمارے مفکر اسلام کا جو آپ نے بیان فرمایا کہ زیارت صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی ہونی چاہیے، بقیہ لوگوں کی نہ ہو، کیونکہ پھر خصوصیت نہیں رہ جائے گی، امتیازی شرف نہیں رہ جائے گا. اور آج تو اللہ معاف کریں جن کے بارے میں ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ کربلا کے میں جب مولا حسین شہید ہوئے تھے تو اس وقت جو خون تھا زمین پر گرا ہوا، آج کل معاذ اللہ لوگ اس خون کو بھی کہاں سے اٹھا لے آئے ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے. اس خون کی زیارت کراتے ہیں، اور جبکہ وہ تو ایک صدیاں ہو گئی، اس کو جمع کرنے والا کون ہے، لانے والا کون ہے، بہت سارے سوالات کھڑے ہوتے ہیں. لیکن ایک ڈر سا محسوس ہوتا ہے کہ کہیں ہم سے کوئی بدتمیزی یا گستاخی کے الفاظ نہ نکل جائے. لیکن عقل بھی کوئی ایک چیز ہے نا، فاعتبروا یا اولی الابصار، کہ عقل آنکھوں والوں عبرت حاصل کرو، دیکھو، غور کرو. بہرحال تو اس کے علاوہ آپ دیکھیں ہر آئے دن کچھ نہ کچھ نیا، کوئی جھاڑو، کوئی دوپٹہ، کوئی کپڑے. بلکہ حیرت کی بات تو یہ ہے، صرف نقش قدم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ دیکھیں نا تو قسم قسم کے ڈیزائن کے قدم آگے ہیں، قسم قسم کے ڈیزائن کے. دیکھیے، یا تو آپ کو سمجھانے کے لیے میں اپنی مثال دے کر کے، میں حضور کی مثال نہیں دے سکتا، اپنی مثال سے صرف آپ کے ذہن کو قریب کر سکتا. میرا پیر یا تو لمبا ہوگا یا تو پھر میرا پیر چوڑا ہوگا. ایک، یا تو میرا پیر جو ہے وہ اس کی قد جو ہے کاٹھی کم ہی ہوگی یا بہت زیادہ ہوگی. ایک ہی تو ہو سکتا ہے نا. انگلیاں بالکل یا تو پھیلی ہوگی یا تو جدا ہوگی. ٹھیک. اور جب آپ کسی مٹی میں پیر رکھتے ہیں تو جب مٹیوں میں پیر آپ رکھیں گے تو اس کی کیفیت یکساں ہوگی. ٹھیک. سب سے پہلے تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے بارے میں آپ یہ طے تو کریں کہ حضور کے پیر مبارک جو ہے، قدم مبارک، وہ لمبے تھے یا وہ اس کی ہائٹ جو تھی وہ کم تھی. اور اگر آپ مارکیٹ میں دیکھیں نا تو دونوں طرح کے آپ کو ملیں گے. اچھا، پتھر بھی جو آپ کو ملیں گے نا تو وہ سارے پتھر ملیں گے جو آج جدید طرز پر نئے طور پر جو پتھر تراشے جاتے ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے. تو بہرحال کہیں نہ کہیں بہت سارے سوالات کھڑے کر دیتے ہیں. لیکن بہرحال جو ہمارے یہاں بزرگان دین سے جو ثابت ہے، اب اس میں سند وغیرہ ڈھونڈنے کی آپ کو ضرورت تو نہیں ہے، لیکن جہاں پر آپ کو یقین ہو، اعتماد ہو، تاکہ کہیں منہ مبارک کے بارے میں آپ کے دل میں شک نہ گھسے، آپ کے بارے میں منہ مبارک کے سلسلے میں جو ہے نا کسی طرح کی کوئی غلط بات ذہن میں نہ آئے، تو لہٰذا ایسی جگہ پر آپ جانے کی کوشش ہی نہ کریں جہاں پر آپ کے ایمان میں تزلزل پیدا ہو جائے. جہاں پر پرانے زمانے سے ایک لمبے عرصے سے، جہاں پر ہم کو پتہ ہے کہ یہ جگہ پر ایک لمبے عرصے سے چلتا چلا آ رہا ہے، آپ وہیں پر جائیں، وہیں دعا کریں، وہیں زیارت کریں، تاکہ آپ کا دل بھی مطمئن رہے اور اس کی برکتیں آپ سے ورنہ ایسا ہوگا کہ آپ حضور کے منہ مبارک پر جا رہے ہیں اور آپ کو اسی بال کے بارے میں شک ہے. تو جب آپ کو اسی منہ مبارک کے بارے میں شک ہے تو آپ دعا کس چیز کے بارے میں کر رہے ہیں اور کس چیز سے کر رہے ہیں؟ جب آپ کا دل ہی مطمئن نہیں ہے تو آپ کر کس انداز میں رہے ہیں؟ تو اسی لیے ان چیزوں کا خاص طور سے ہم کو خیال رکھنا بھی ضروری ہے. اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں، یاد رکھیے حضور علیہ السلام کی طرف کسی نے کوئی جھوٹی بات باندھی ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور پھر وہ کوئی بچ نہیں سکتا ہے. تو اس لیے تمہیداً جو میں نے آپ کو یہ بات سمجھا دی ہے
جہاں قدیم جگہ پر پائے جاتے ہیں، جہاں پر لوگوں کو اعتماد ہوتا ہے. اب تو تبرکات کی ایک بھرمار ہو گئی ہے. باضابطہ پورا ہال جو ہے نا بھرا ہوا رہتا ہے، پورا ہال بھرا رہتا ہے. تو کہیں نہ کہیں جو ہے نا بہت سارے سوالات کھڑے، اور انہی لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے غیروں کو، بد مذہبوں کو جو ہے بولنے کا موقع ہوتا ہے کہ اب ان لوگوں کے ہاں تو جس کو دیکھو اس کو کھیل بنا لیا گیا. تو بہرحال یہ نہیں ہونا چاہیے. اب آئیے میں اپنی گفتگو کی طرف آؤں، جو کہ صرف 5 منٹ بچا ہوا ہے، اور 5 منٹ میں اپنی بات کیا رکھوں، وہ بھی بات میرے مصطفیٰ کی ہے. اس کے لیے پوری زندگی درکار ہے، پھر بھی مصطفیٰ کی شان کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی ہے. انہوں نے حضور کے منہ مبارک پر کچھ لب کشائی کی. میں صرف 2 بات حضور کے لعاب دہن پر کر دیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کے حوالے سے کچھ بات آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. ویسے تو میں نے بہت کچھ مطالعہ کیا تھا. اب کسی بھی گفتگو پر، کسی بھی ٹاپک پر گفتگو کرنے کے لیے ایک وقت چاہیے تاکہ سیر حاصل گفتگو کی جائے، اور ابھی وقت کا معاملہ بہت ٹائٹ ہے، اسی وجہ سے میں ان چیزوں کو نہیں چھیڑوں گا. اللہ سبحانہ و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ہر حصے کو بے مثل و بے مثال بنایا ہے. اسی میں ایک حضور کے لعاب دہن بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب میں اور ہمارے لعاب میں فرق یہ رکھا ہے کہ ہمارے لعاب کی وجہ سے لوگوں کو دیکھنے کے بعد ایک گھن کی کیفیت محسوس ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو دیکھنے کے بعد انسان کا نظریہ جو ہے اگر کوئی کسی کے سامنے پھینک دے تو طبیعت اس کے حوالے سے متنفر ہو جاتی ہے، پھر انسان اس سے محبت نہیں کرتا ہے، انسان اسے نفرت کرنے لگتا ہے. لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیارا اور بہت ہی زیادہ خوشبودار بنا دیا ہے. 2 واقعہ سنیے کیا تاثیر ہے. پہلا تو حضرت عتبہ بن فردق، یہ صحابی رسول ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد مبارک میں انہوں نے موصل کو فتح کیا تھا، ایک علاقے کو. ان کی بیوی ام عاصم بیان کرتی ہے کہ عتبہ بن فردق کے گھر میں ہم 4 بیویاں تھیں، اور ہم 4 عورتیں میں سے ہر ایک عتبہ کی خاطر ایک دوسرے سے زیادہ خوشبودار رہنے کی ہم کوشش کرتے تھے. پھر بھی جو خوشبو عتبہ کے وجود سے آتی تھی وہ خوشبو ہم میں سے کسی سے نہیں آتی تھی. تو ایک دن ہم سب نے مشورہ کر کے کہ آخر ہم عرب کی قیمتی خوشبو لاتے ہیں، لیکن جب عتبہ ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کے جسم کی خوشبو جو ہے ہم سے کہیں زیادہ ہوتی ہے. آخر وہ لاتے کہاں سے ہے خوشبو؟ وہ دکان ہمیں بھی پتہ چل جائے تاکہ ہم اس خوشبو سے ہم بھی سیراب ہو جائیں، فیضیاب ہو جائیں. اللہ اکبر. پھر ان 4 نے ایک ساتھ بیٹھ کر اکٹھا ہو کر کے مشورہ کیا اور کہا آنے دیں آج شوہر کو ہم ان سے پوچھیں گے. جب شوہر ان کے پاس پہنچے تو 4 بیویوں نے سوال کیا کہ آپ کے جسم سے جو خوشبو آتی ہے وہ آپ کہاں سے لاتے ہیں؟ تو کہا کہ میں کہیں سے خریدتا نہیں ہوں. کہا آپ کوئی خوشبو تو لگاتے ہیں نا؟ کہا نہیں میں کوئی بھی خوشبو نہیں لگاتا. تو پھر کہا آپ کے جسم سے اتنی خوشبو آتی کہاں سے ہیں؟ تب حضرت عتبہ بن فردق نے بیان کیا. وہ کہتے ہیں سنیے اگر آپ کو سننا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں میرے بدن پر آبلہ ریز سے پھنسیاں نمودار ہو گئی تھی، یعنی بڑے بڑے پھنسیاں اور پھوڑے جس کو کہتے ہیں نا وہ نمودار ہو گئی تھی، اور اس سے جو ہے نا وہ پیپ نکلا کرتا تھا جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے تھے، گھن محسوس کرتے تھے، اپنے پاس مجھے کوئی بٹھانا محسوس نہیں کرتا تھا. اگر میں کسی علاقے سے گزروں نا تو لوگ مجھ سے جو ہے وہ جان چھڑانے کی کوشش کر. آج بھی یہی کیفیت ہے. اگر کسی کے جسم میں آپ کٹا پیٹا خون نکلا ہوا یا پیپ یا اس سے پھوڑے پھنسی دیکھتے ہیں نا تو ہم لوگ اگرچہ نہیں کہتے ہیں لیکن اوائڈ تو ضرور کرتے ہیں، ان کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا عمومی طور پر، قریب نہیں جاتے ہیں، آنکھیں چندیا جاتی ہے، کبھی کبھی الٹی سی کیفیت ہونے لگتی ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو انہیں ساری چیزوں سے وہ جو ہے نا جھونج رہے تھے. بہت طبیبوں کو دکھایا
ڈاکٹروں کو دکھایا, حکیموں کو دکھایا, لیکن فائدہ کہیں نہیں ہوا, شفا ندارت, کوئی علاج نہیں ہو پایا. جب وہ بہت بے چین اور بے قرار ہو گئے اور کہ علاج نہیں ہو پایا, تو وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب وہ حاضر ہوتے ہیں تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد آنکھوں میں آنسو تھے. کہا عتبہ کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیے تو صحیح میرے جسم کی کیا کیفیت ہے کہ بڑے بڑے دانے آ گئے ہیں اور کوئی اپنے پاس بٹھانا پسند نہیں کرتا وغیرہ وغیرہ. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی اس بیماری کو دیکھ کر آپ نے ان سے نفرت نہیں کی, آپ نے اپنے پاس سے بھگایا نہیں. ہم ہوتے تو ایک بار بھگا بھی دیتے ہیں یا جلدی کچھ تعویذ دے کر یا کچھ دے کر کہتے ہیں جاؤ 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 اللہ تمہیں شفا دے, نکلو یہاں سے, کہیں ہمیں بیماری نہ لگ جائے. اور آج کل جو اپنے پاس لوگوں کو شفا دینے کی بات کرتے ہیں نا, تو وہ مریض کو دیکھتے ہیں تو ماسک پہننا شروع کر لیتے ہیں کہ کہیں اس کی بیماری مجھے نہ آ جائے. تو بھائی تیرے پاس سے شفا کیسے ملے گی جب کہ تجھے خود ہی ڈر رہا ہے کہ وہ بیماری میرے اندر نہ آ جائے. جب تجھے خود یقین نہیں ہے, جب تجھے خود اللہ پر بھروسہ نہیں ہے, تو تو دوسروں کو شفا دینے کا کام کیا کر رہا ہے؟ یہ اور بات ہے, احتیاطی تدبیر ٹھیک ہے, اس کا انکار نہیں ہے, لیکن تم کو بھی تو یقین ہونا چاہیے نا کہ بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے اور شفا بھی اللہ کی طرف سے ہے. اور جس کا ایمان کامل ہوتا ہے نا, وہ بیماریوں کے گڑھ میں بھی چلے جائے نا, پھر بھی اس کو بیماری چھو نہیں سکتی ہے, اس کا یقین ہونا چاہیے. اور جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے نا, تو وہ بیماریوں کو دیکھ کر بھاگتا ہے. تو اللہ پر جس کو جیسا بھروسہ اور یقین ہوتا ہے نا, اللہ بھی اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ فرماتا ہے. اگر آپ کا یقین کامل ہے خدا پر, تو ہوگا وہی جو اللہ کی مرضی ہے, اور بیماری آپ کو چھو نہیں سکتی ہے. آپ کورونا وائرس میں آپ دیکھ لو, جن لوگوں کو بالکل اللہ پر یقین تھا کہ بھائی مرنا تو مرنا ہے, یہی تو موقع ہے دین کی خدمت کریں, قوم کا خیال رکھیں, لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں, وہ مریضوں کو اٹھا اٹھا کر کے قبروں تک پہنچایا کرتے تھے, لیکن ان کو کچھ نہیں ہوا کیونکہ ان کا سارا بھروسہ پروردگار عالم پر تھا. اور جو لوگ چھپ چھپ کر کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے نا, کورونا وہاں تک گھسا ہے ان تک, اور ان کی موت کو جو ہے انہیں موت کے گھاٹ اٹھا کر قبر تک پہنچا دیا گیا ہے. تو بہرحال آج کل معاملہ یہ ہے, اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ آپ اپنے در سے کسی کو نہیں بھگاتے تھے, حضور کی بارگاہ میں لا نہیں ہے, آپ نے کبھی کسی کو اپنے در سے نہیں بھگایا ہے. آپ نے اپنے غیر, پاگل, مجنو, دیوانہ جیسا بھی ہو, حضور علیہ السلام نے ہمیشہ ان کو اپنے سینے سے لگایا ہے. آج کل ہم لوگ بھی اگر کوئی پرانے کپڑے والا آ جائے, گندا میلا کچیلا کپڑے والا آ جائے نا, تو ہم جیسے لوگ بھی ان کو اوائڈ کرتے ہیں. غریب دیکھ لے تو ان کو جلدی ہٹا دیتے, بابا جاؤ کیا پریشان. اور جیسے عمرہ آ جائے اور سٹھیے لوگ آ جائے تو اپنے گدے پر بٹھاتے ہیں. پرسوں میں تقریر کے لیے, چوتھے روز تقریر کے لیے گیا ایک مسجد میں, نام بتائے بغیر. تو ماشاءاللہ انہوں نے بہت دعائیں دی, تقریر کے بعد خوش ہوئے. تو وہاں جو جس گدے پر امام صاحب بیٹھتے تھے, انہوں نے کہا کہ آپ اس پر بیٹھیے, اور اتفاق سے وہ میرے استاذ بھی لگتے ہیں, نسبتاً استاذ بھی میرے. تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ, اور یہ میرے لیے تو ایسے بھی میں الحمدللہ کبھی اپنے استاذ کے گدے پر نہیں بیٹھتا, اور میری اوقات بھی نہیں ہے, میں طفل مکتب ہوں جہاں سے میں نے سیکھا ہے. آج میں آپ کے سامنے کچھ بول رہا ہوں, یہ انہی کی مرہون منت ہے, انہی کی دعائیں ہیں, ان کی کاوشیں ہیں. تو بہرحال ہوا یوں کہ میں نہیں بیٹھا, تو انہوں نے میرے لیے دوسرے گدے کا انتظام کیا, تو مجھے وہاں پر بٹھایا. تو کہا کہ حضرت آپ کیوں نہیں بیٹھتے ہیں, جبکہ ان کے گدے پر بڑے بڑے پالیٹکس والے لوگ آ کر کے ارد گرد میں بیٹھتے ہیں, آپ کیوں نہیں بیٹھتے؟ کہا وہ کسی کو بٹھائے وہ کیسے بھی بیٹھے, مجھے اس سے غرض نہیں ہے, مجھے تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ وہ میرے استاذ ہے, اور میں اپنے استاذ کی برابری نہیں کر سکتا ہوں. لیکن بتانے کا مقصد صرف اتنا یہ ہے کہ ہم لوگ چہرہ دیکھ کر کے بھی لوگوں کو بٹھاتے ہیں اپنے گدے پر, اور اپنے ہم نشینی میں اور برابری میں چہرہ دیکھ کر کے بھی بٹھاتے ہیں. لیکن رسول پاک کا معاملہ ایسا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کسی کا چہرہ دیکھ کر کسی کو نہیں بٹھاتے تھے,
بلکہ عالم یہ تھا کہ کفار قریش نے جب میرے آقا سے کہا تھا کہ اپنے ارد گرد کے غریبوں کو ان کو آپ اپنے پاس سے ہٹا لیجیے، دور کر دیجئے، اور تاکہ ہم ان کی جگہ پر بیٹھیں تو ہم مسلمان ہو جائیں گے، تو اللہ نے قرآن کی آیت فوراً اتار دی اور کہا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. کہا اے محبوب اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھیے، اپنے آپ کو جمائے رکھیے جو صبح و شام اللہ کو پکارا کرتے ہیں. اگرچہ یہ غریب ہے، اگرچہ ان کے کپڑے جو ہے وہ جو ہے پرانے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو صبح و شام اپنے خالق و مالک کو پکارتے ہیں. اپنے پاس ان کو بٹھائے. تو یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو بٹھاتے تھے، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، یکساں. تو یہ تو بیمار تھے، یہ تو مجبور تھے، سرکار نے انہیں بھگایا نہیں، بلکہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے قمیص کو اتارو، اپنے کپڑے کو اتارو. جیسے ہی کپڑا اتارا، ستر چھپا رکھی تھی. اللہ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لیا. لعاب دہن کی تاثیر دیکھیے. لعاب دہن لیا اور اپنے دست مبارک پر لے کر حضور نے اسے مل لیا. لعاب دہن لے کر حضور علیہ السلام نے اپنے دست مبارک پر لے کر اسے مل لیا. حضرت عتبہ بن فردق کہتے ہیں کہ مل کر کے حضور نے میری پشت پر اور میرے پیٹھ پر، پیٹ پر سب جگہ مل دیا. حضور علیہ السلام نے جیسے ہی میرے جسم پر اپنے مبارک ہاتھ کو ملا اور پھیرا، اللہ نے مجھے فوراً شفا یابی بھی عطا فرما دی، وہ بیماری بھی دور ہو گئی، اور اس دن سے میرے جسم سے بدبو نہیں آتی تھی، بلکہ اس دن سے لے کر آج تک کے میرے جسم سے یہی کستوری کی خوشبو آ رہی ہے. یہ میرے مصطفیٰ کے لعاب کی برکت ہے. اللہ اکبر. بہت ساری حدیثیں ہیں، بہت ساری برکتیں ہیں. حضرت سلمان فارسی جب فارس سے آئے تھے تو وہ فارسی بولتے تھے. جب وہ مسلمان ہوئے ہیں تو ان کو عربی نہیں آتی تھی. حضور نے اپنا لعاب دہن لیا اور سلمان فارسی کے منہ میں ڈال دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے ان کو عربی عطا فرما دیا اور وہ عربی بولنا شروع فرما دیے. تو بہرحال یہ صرف دو باتیں ہے، تو بہت ساری باتیں، لیکن آپ کو ایک عظیم خطاب ہمارے آئے ہوئے دور کے مہمان حضرت علامہ مولانا جاوید اختر مصباحی صاحب قبلہ بہت نفیس گفتگو کرتے ہیں، سلیس گفتگو کرتے ہیں، اور بات ایسی کرتے ہیں کہ ڈائریکٹ وہ دل میں اتر جائے. ایسے خطبہ کو ہم کو سننا چاہیے اور اپنے ایمان کو تازہ کرنا چاہیے. اب آئیے بلا کسی تاخیر کے حضرت کی بارگاہ میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے مدبری انداز میں گفتگو کو ہمارے سامنے پیش کریں اور ہمارے ایمان کو منور و مجلہ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.